السلام علیکم پیارے دوستو، ناگن ایپیسوڈ 5۔ گرو نارائن اس کی طرف دیکھ کر زمین پر تھوک کر بولا۔ شکنتلا اچانک اسے سامنے پا کر سٹپٹا گئی۔ یہ بے وقت کہاں سے آ گیا؟ اب کیا ہوگا؟ شکنتلا نے سوچا، لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں چھپاکا ہوا کہ کہیں یہ بھی آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں، اور اگر حقیقت میں بھی یہ گرو نارائن ہے تو سامری اس کو منڈل سے نہ نکال سکا تو بھلا میں اس کو کیسے نکالوں گی؟ یہ سوچتے ہی اس نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ کافی دیر گزر گئی کہ اسے اپنے اوپر ہلکی ہلکی چیزیں ٹکرانے کا احساس ہوا۔ اس نے پھر آنکھیں کھولی، چمتکار کو سامنے ہی مسکراتا کھڑا پایا۔ شکنتلا نے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو دیکھا کہ اس پر کالے رنگ کے گلاب کے پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ دور پو پھٹ چکی ہے، پرندے درختوں پر چہچہا رہے تھے۔ چمتکار اسے منڈل سے باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ شکنتلا بے اختیار مسکرانے لگی۔ اس جاپ میں وہ سفل ہو چکی تھی اور اب وہ بہت بڑی شکتی کی مالک تھی۔ کیا سامری اور کیا گرو نارائن، کیا خشکران اور کیا شرعی راج، وہ سب سے زیادہ مہان، پوتر اور سب پر بھاری ہو چکی تھی۔ پرتعیش اور پرسکون جیون اس کا خواب تھا اور اسے پورا ہوتے نظر آنے لگا تھا۔ وہ اٹھی، اس کی ٹانگیں سوج کر سو چکی تھی۔ وہ بمشکل تمام منڈل سے باہر آئی۔ چمتکار نے اسے خوش آمدید کہا اور شکنتلا منڈل سے باہر آ کر مارے تھکاوٹ اور بھوک کے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ شکنتلا کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو آرام دہ بستر پر پایا۔ یہ ایک خوبصورت منظر تھا۔ چمتکار پاس ہی کھڑا تھا۔ شکنتلا کی آنکھ کھلتے دیکھ کر آگے بڑھا اور چاندی کا بڑا سا پیالہ شکنتلا کی طرف بڑھایا۔ شکنتلا نے خوشگوار حیرانگی سے دیکھا اور پھر مسکرا کر پیالہ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ پاس ہی ایک شخص کی لاش پڑی تھی جس کی شارک ادھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک صحت مند نوجوان کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چمتکار نے خون سے بھرا پیالہ شکنتلا کو دیا تھا تاکہ شکنتلا کی صحت و توانائی کی تعمیر ہو۔ شکنتلا گرم گرم خون، تازہ خون غٹا غٹ کر کے پی گئی۔ یہ کون سی جگہ ہے چمتکار؟ شکنتلا ایک کپڑے سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے بولی۔ آپ بہت محفوظ مقام پر ہیں۔ آج پورے 2 دنوں کے بعد آپ نیند سے بیدار ہوئی ہیں۔ کہیں تو اور خون پیش کروں؟ چمتکار خوفزدہ نوجوان کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ نہیں چمتکار، اب تم باہر جاؤ۔ اس نوجوان کو ہم خوش کریں گے اور یہ ہمیں سیراب کر دے گا، پھر ہم شرعی راج سے 2 ہاتھ کرنے نکلیں گے۔ یہ کہہ کر شکنتلا اپنی جگہ سے اٹھی۔ چمتکار پلک جھپکنے میں غائب ہو گیا۔ شکنتلا نوجوان کے قریب پہنچی اور اسے بھینس لیا۔ مجھے خوش کر دو، تمہیں آزاد کر دوں گی، ورنہ خون پی لوں گی تمہارا بھی۔ اور نوجوان جان بچانے کے لیے متحرک ہو گیا اور شکنتلا 40 دنوں کی تھکن اتارنے لگی۔ شرعی راج اپنے انجام سے بے خبر اپنی کٹیا میں بیٹھا تھا کہ چمتکار شکنتلا کو لے کر اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ شکنتلا کو اچانک سامنے پا کر تھوڑی دیر کے لیے شرعی راج کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے، لیکن پھر وہ سنبھل گیا اور بولا، تو نے میری برسوں کی تپسیا بھرشٹ کر دی۔ تمہارا جرم ناقابل معافی ہے۔ اگر تم خود نہ آتی تو میں تمہیں پاتال کی گہرائیوں سے بھی نکال لاتا۔ شرعی راج کی آنکھوں میں نفرت اوت کر آئی۔ شکنتلا مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ کولوں پر رکھ کر مسکرائی اور بولی، تمہاری تپسیا برباد ہو چکی ہے، مگر شکنتلا کی نہیں۔ میں جاپ میں سفل ہو چکی ہوں۔ تم نے تو خود ہی کہا تھا شرعی راج کے مجھ پر صرف سنکھے جادوگر کا ہی زور شاید چل سکے، اور تم تو اب مہابیر بھی نہیں رہے۔ شکنتلا کی بات سن کر شرعی راج تذبذب میں آ گیا۔ مجھے اتنا کمزور نہ جان، ناگن، آنے کا مقصد بیان کر۔ شکنتلا اپنے کسی دشمن کو زندہ چھوڑ کر آگے نہیں بڑھتی۔ تو نے میرا راستہ روک کر پریشان کیا تھا، اب کتے کی موت مار کر زندگی کی پریشانیوں سے نجات دلا دوں گی تجھے۔ یہ کہہ کر شکنتلا کے ہونٹ ہلے اور اچانک شرعی راج جہاں بیٹھا تھا وہاں کی زمین شک ہو گئی، لیکن اس سے قبل کہ شرعی راج زندہ دفن ہو جاتا، شرعی راج جگہ سے غائب ہو گیا۔ شکنتلا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے عقب میں آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ بلی کی تیزی سے پلٹی تو اسے درجنوں تیز دھار خنجر اپنی طرف لپکتے نظر آئے۔ شکنتلا کچھ کرنے کی سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے اپنا وجود ہوا میں بلند ہوتا ہوا محسوس کر لیا اور سارے خنجر سامنے کی دیوار میں پیوست ہو گئے۔
शकुंतला ने चमत्कार की तरफ देखा तो वो इसे एक तरफ इत्मीनान से खड़ा नजर आया। खाली बाहर जाते देखकर शरई राज तिलमिला रहा था। वो यकबारगी फिर अपनी जगह से गायब हो गया। शकुंतला इसे घूमकर चारों तरफ देखने लगी कि अचानक वार न कर दे। शकुंतला देवी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चमत्कार की आवाज सुनकर शकुंतला रुक गई। आप जाप कर चुकी हैं, जबकि शरई राज अब सिर्फ महावीर रह गया है। इसका कोई वार आप पर कारगर साबित नहीं हो सकता। एक झपाका हवा और आग के शोले चारों तरफ से शकुंतला की तरफ लपकने लगे और आपस में मिल गए। शकुंतला शोलों के दरमियान गुम होकर रह गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि चमत्कार भी सहम जाता अगर शकुंतला एक जनाटेदार आवाज से चमत्कार के सामने जमीन से बाहर न आ जाती। बाहर आकर भी वो सही तरह से खड़ी भी न हुई थी कि अचानक शरई राज इसकी टांगों के पीछे से नमूदार हुआ और इसने बिजली की सी तेजी से शकुंतला की टांगे पकड़कर पीछे को खींची तो शकुंतला मुंह के बल जमीन पर गिरी और गिरते ही इसके नाक और मुंह से खून जारी हो गया। शकुंतला उठी तो उठते ही इसका हाथ अपने मुंह की तरफ गया तो हाथ खून से भर गया। वो अभी संभल न पाई थी कि शरई राज ने टक में अरसा हुआ खंजर निकालकर हवा में बुलंद किया। इसका निशाना शकुंतला के सीने का मुकाम था। इससे पहले कि वो खंजर शकुंतला के सीने में घोंप डालता, चमत्कार हरकत में आया और पलक झपकने में शरई राज के हाथ से खंजर निकलकर दूर जा गिरा। यही वो लम्हा था जब शकुंतला संभल गई और इसने जाप की पहली आजमाइश की और मंत्र पढ़कर शरई राज की जानिब मुंह करके दोनों हाथों का हाला होंठों के गिर्द बनाया और हौले से फूंक मार दी। बादलों की जोरदार गरज उभरी जैसे पहाड़ी के टीले पर कहीं बिजली गिरी हो। रोशनी का एक शुबा सा गुजरा और शरई राज के हलक से एक जोरदार चीख बुलंद हुई और फिर शरई राज आग के शोलों में गिरा हुआ नजर आने लगा। शकुंतला ठिठक कर पीछे हटी और दीवार के साथ लग गई। शरई राज चीखें मारता हुआ दाएं बाएं भाग रहा था। आग के शोले इसको मुकम्मल तौर पर घेर चुके थे और वो बुरी तरह जलने लगा और फिर देखते ही देखते वो कोयला बन गया। चमत्कार शकुंतला गरूर के साथ जुल्फे झटक कर बोली, जी मालकिन। चमत्कार मिनमिनाया, अब हम तबाना चलेंगे। मेरे रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं। शकुंतला पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब दुनिया की कोई शक्ति शकुंतला को ज़ेर नहीं कर सकती। अब मैं तबाना पहुंचकर कुछ अरसा इंतहाई आराम सुकून से ऐशो इशरत करूंगी। मालकिन, तबाना तक का रास्ता आपके लिए बिल्कुल साफ है, लेकिन परिया इस वक्त मलका बनकर अपने पंजे गाड़ चुकी है। आप भेस बदल कर एक लुटी पुटी औरत के रूप में जाएं। देखें वो आपके साथ क्या सलूक करती है। ठीक है चमत्कार, अगर परिया मुझे नागुफ्ता बा हालत में देखकर भी रियासत की बागडोर मेरे हवाले कर दे तो इसका मुकाम मेरी नज़रों में वही होगा, और अगर इसने कोई उस्तादी दिखाने की कोशिश की तो इसे इबरतनाक मौत मारूंगी। आए मालकिन, मैं आपको तबाना ले चलूं। चमत्कार इसका हाथ थाम कर बोला। हिफाजती अहलकारों के जुलूम में शकुंतला खड़ी मुस्कुरा रही थी। परिया बेइख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और शकुंतला की तरफ बढ़ी। महारानी जी कहकर शकुंतला के पास पहुंच गई। मुझे पहचानती हो परिया? शकुंतला मायनी खेज अंदाज के साथ मुखातिब हुई। क्यों नहीं? परिया के जहन में माजी के वाकयात घूमने लगे। इसका दिल डोल रहा था। वो शकुंतला को जहन से मिटा चुकी थी। वो तो मलका बन चुकी थी, लेकिन शकुंतला के आने का मतलब था कि अब मलका शकुंतला होगी और परिया सिर्फ कनीज़े खास रह जाएगी। लेकिन परिया के जहन में अचानक सवाल उठा। शकुंतला इस ठाट बाट में न थी, बल्कि इसके बाल गर्द से अटे थे और लिबास भी आम सा था। कि सोच में हो परिया? शकुंतला मुस्कुराई। हाँ हाँ, परिया फिर चौंकी। आइए महारानी जी, पधारिए। परिया गुमसुम बोली और शकुंतला आगे बढ़कर तख्त पर जा बैठी। परिया इतने लोगों की मौजूदगी में इसके सामने खड़ी थी। इनमें से कई लोग और गुलाम कनीजे शकुंतला को जानते तक न थे। वो इस पुरस्कार तब्दीली और शकुंतला के अंदाज़े तखातब से हैरान थे कि ये कौन है जो परिया के लिए भी काबिल एहतराम है, जबकि परिया खुद ही किसी आसमानी अजाब से कम न थी और आफत की परकाला की सोच में गुम हो। परिया? शकुंतला इसके चेहरे के तासुरात पढ़ते हुए बोली। हाँ हाँ, परिया चौंकी। कुछ नहीं महारानी जी, और जबरदस्ती मुस्कुराने लगी।
در حقیقت پریا کو شکنتلا کی آمد سے زبردست دھچکا لگا تھا اور وہ ابھی تک صدمے کی کیفیت سے باہر نہ آ سکی تھی۔ اس وقت دونوں پریا کے کمرہ خاص میں اکیلی تھی۔ شکنتلا ایک گندے سے لباس میں ملبوس تھی۔ پریا نے تمام لوگوں کو قیدیوں سمیت کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ شکنتلا اس کے بستر پر نیند دراز تھی۔ وہ ابھی تک شکنتلا کی صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ گرو نارائن اور سامری جی کہاں ہیں؟ پریا نے شکنتلا کو ٹٹولا۔ بڑی دور سے اور بڑی مشکل سے تمہارے تک پہنچی ہوں پریا، شکنتلا اس کا مطلب بھانپ کر نپے تلے انداز میں بولی۔ گرو نارائن نے تو میرے جیون کو بے سکون کر کے رکھ دیا ہے۔ جہاں جاتی تھی سائے کی طرح ساتھ لگا ہوتا تھا۔ اس وقت میری حالت کٹی پتنگ سی ہے۔ میری روح بدلنے کی طاقت، میرا جادو، میری انسانی اور ناگن کی شکتیاں سب ختم ہو گئی ہیں۔ شکنتلا کے لہجے میں افسردگی آ گئی۔ اس کی باتیں سن کر پریا غیر محسوس انداز میں چونکی اور اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ کیا آپ اس وقت عام سی عورت ہیں؟ پریا نے تصدیق چاہی۔ ہاں پریا، میں مجبور اور بے سہارا ہوں۔ تم پر میرے بہت سے احسانات ہیں۔ میں ایک عرصہ سے انسانی خون اور کڑیل مرد کے لیے ترس گئی ہوں۔ گرو نارائن خود تو مر گیا ہے لیکن مجھے ایک عام سی لڑکی بنا گیا ہے۔ اب اپنی طاقت کے حصول کے لیے مجھے 40 دن کا کشٹ کاٹنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ تم میرے روحانی اور جسمانی تقاضے پورے کر دو تاکہ میں حشاش بشاش ہو جاؤں اور پھر دوبارہ طاقت حاصل کر کے مجھے کنیز بنا کر خود ملکہ بن جاؤں۔ پریا اپنی جگہ سے اٹھ کر کڑکدار آواز میں بولی، ناممکن شکنتلا بی بی، اب ریاست تابانہ کی ملکہ پریا ہے، جس کے ایک اشارے پر بڑے بڑے امراء کی گردنیں زنی کر دی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پریا نے تالی بجائی تو ایک کنیز سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ محافظ کو بھیجو، پریا گردن اکڑا کر بولی۔ لمحوں میں 2 سپاہی اندر داخل ہوئے اور جھک گئے۔ اس عورت کو گرفتار کر لو، پریا نے رعونت سے کہا تو سپاہیوں نے حیران ہو کر دیکھا۔ یہ ہماری ملکہ عالیہ ہیں۔ ایک سپاہی قدرے جھجک کر بولا، میرے ٹکڑے کھا کر مجھ پر ہی بھونکتا ہے کتے۔ پریا غصے میں ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر جما کر بولی اور پھر تالی بجائی اور کنیز کو مزید محافظ بلانے کا حکم دیا۔ اتنی دیر میں دوسرا سپاہی تیزی سے آگے بڑھا اور شکنتلا کو قابو کر کے اس کے ہاتھ باندھنے لگا۔ شکنتلا نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اتنے میں مزید سپاہی اور افسر اندر آ گئے اور پریا کے حکم سے انہوں نے شکنتلا کے گلے میں چمڑے کا پٹا ڈال کر اپنی طرف سے اسے بے بس کر دیا۔ شکنتلا نے آرام سے گرفتاری دے دی۔ اب پریا پہلے سپاہی کی طرف متوجہ ہوئی جس نے شکنتلا کو گرفتار کرنے میں پس و پیش سے کام لیا تھا اور اسے گہری اور حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا اور حکم دیا کہ اس کے کپڑے اتار کر اتنے کوڑے مارو کہ کھال اتر جائے اور گوشت باہر آ جائے۔ معاف کر دے ملکہ عالیہ، سپاہی پریا کے قدموں میں گر پڑا، لیکن پریا طاقت کے نشے میں سرشار تھی۔ سپاہی کی کوئی منت سماجت اور واویلا کام نہ آیا۔ پل بھر میں اس کے کپڑے اتار کر جلاد نے سپاہی کے دونوں پاؤں باندھ دیے اور شڑاپ شڑاپ کی آوازیں گونجنے لگی۔ بے گناہ کی چیخوں سے چھت لرزنے لگی اور وہاں موجود ہر آنکھ میں اس کے لیے رحم کا جذبہ تھا، لیکن پریا زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ظالمانہ حکم پر عمل درآمد دیکھنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں کوڑا خون میں تربتر ہو گیا اور ارد گرد کھڑے لوگ خون کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سپاہی کا گوشت ادھڑنے لگا، چیخنا چلانا معدوم ہوتا چلا گیا اور خون میں نہایا ہوا بے جان لاشا فرش پر پریا کے قدموں میں گر گیا۔ اب پریا نازو ادا سے اٹھی۔ 2 کنیزوں نے عقب سے اس کی ریشمی پوشاک سنبھالی ہوئی تھی۔ پریا دونوں ہاتھوں سے اپنی خوبصورت گندی ہوئی چٹیا سے کھیلتی مسکراتی نظریں شکنتلا پر جمائے شکنتلا کی طرف خراماں خراماں بڑھی اور طنزیہ انداز میں مخاطب ہوئی، سانپوں کی ملکہ، تابانہ کی مہارانی، سامری کی داشتہ، کالی ماتا کی مہا پجارن، شکنتلا دیوی آپ اس لیے یہاں پدھاری تھی کہ آپ آئیں گی تو پریا آپ کے چرنوں میں بیٹھ کر آپ کے تلوے چومے گی اور آپ کو شکتیوں کے دوبارہ حصول کے لیے مدد کرے گی تاکہ آپ دوبارہ فرعون صرف ملکہ بن کر پریا کو کنیز عالیہ کے عہدے پر فائز کر دیں۔ یہ آپ نے کیسے وچار لیا؟ رام ناتھ کی ودوا پریا انگشت سے شکنتلا کی تھوڑی اونچا کرتے ہوئے بولی، پھر لہجہ بدل کر غصے کے انداز میں بولی،
پریا اس شکنتلا کی سدائی ہوئی ہے جس کا کہنا ہے کہ دشمنوں کو کبھی پناہ نہ دو، اور پریا یہی کرتی آئی ہے۔ آج پوری ریاست میں پریا کی منشا کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا اور کوئی انسان آنکھ نہیں جھپکا سکتا۔ آج میں مضبوط ترین حکمران ہوں، بس مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ آج تمہارا قصہ بھی ختم ہوا۔ اب میں لامحدود اختیارات کی مالک بن کر ساری زندگی تابانہ پر حکومت کروں گی۔ لے چلو اس حرامزادی کو باہر کھلے میدان میں اور اس پر تیل چھڑک کر آگ لگا دو۔ میں اسے اب کسی قیمت پر زندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ پریا نے حقارت اور شان بے نیازی سے کہا تو سرکاری اہلکار گلے میں بندھے پٹے کو کھینچنے لگے۔ شکنتلا کا پارا لبریز ہونے لگا۔ اس نے چمتکار کی طرف دیکھا جو کسی اور کو نظر نہ آتا تھا۔ وہ ایک جانب چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس نے ہولے سے شکنتلا کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر شیش محل کے باغ میں کھلی جگہ لا کر شکنتلا کو کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی نہ تھی۔ پریا ایک خوبصورت شیشوں سے مزین تخت پر براجمان، مطمئن اور مسرور تھی۔ چند لمحوں میں شکنتلا کا کانٹا بھی نکل جائے گا اور پھر میں ساری زندگی اطمینان اور عیش و عشرت کے ساتھ حکومت کروں گی۔ شکنتلا کو کئی لوگوں نے پہچان لیا تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ سابق ملکہ ہے، لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس وقت شکنتلا کی حیثیت سزائے موت کے قیدی اور پریا کی مطلق ملکہ کی تھی۔ اب شکنتلا نے حالات پلٹنے کا فیصلہ کر لیا اور پریا کو مخاطب کر کے آواز بلند بولی، لیکن لہجہ اس نے نرم ہی رکھا۔ پریا، تو جانتی ہے کہ میں تبانہ کی ملکہ ہوں اور تجھے اپنے نائب کے طور پر حکومت سونپ کر گئی تھی تو فقط ایک معمولی باندی تھی۔ میں نے ہی تجھے بغیر سفارش کے کنیز عالیہ بنایا تھا اور تو آستین کا سام بن گئی۔ اب بھی وقت ہے، میری مدد کر، بکواس مت کر میرزاد۔ پریا اپنی جگہ غصہ سے مٹھیاں بھینچ کر کھڑی ہو گئی اور آگے بڑھ کر زوردار تماچا شکنتلا کے منہ پر دے مارا۔ آگ لگا دو اس کو، پریا نے موت کا پروانہ جاری کر دیا۔ اب مزید برداشت شکنتلا کے بس میں نہ تھی، ورنہ اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس نے آہستگی کے ساتھ منطق پڑھا اور ایک خیال من میں لا کر اپنے چاروں طرف پھونک ماری تو پھک کی آواز کے ساتھ ہی اس کے چاروں طرف آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، جنہوں نے ایک دائرے کی شکل میں شکنتلا کو اپنی حفاظتی حصار میں لے لیا تھا۔ شعلے خاصے بلند تھے اور ان کی زد میں آ کر کئی لوگ بھسم ہونے لگے۔ ہر طرف اس اچانک آفت سے افراتفری مچ گئی۔ پریا بے اختیار تخت سے کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو وہ یہ سمجھ کر خوشی سے کھل اٹھی کہ شکنتلا کو آگ لگائی گئی ہے، لیکن پھر شعلے اپنی بلندی کم اور دائرہ وسیع کرنے لگے تو پریا کی خوبصورت جبین پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ آگ اپنا دائرہ کھلا کر رہی تھی اور تمام لوگ تیزی سے پیچھے سرک رہے تھے۔ اس ہڑبنگ میں شکنتلا نے لوٹ کھائی اور سانپ بن گئی اور دوسری لوٹ کے ساتھ ہی شاہی پوشاک میں ملبوس ملکہ شکنتلا بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی چمتکار حرکت میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام سپاہیوں اور محافظوں کے ہاتھوں سے نیزے، بھالے، تلواریں، خنجر اور دیگر ہتھیار نکل کر اڑتے ہوئے شکنتلا کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ پلک جھپکنے میں تمام محافظ سپاہی آگ کے الاؤ کے پار نہتے رہ گئے اور تیز دھار ہتھیار الاؤ کے اندر ڈھیر کی صورت میں جمع ہو گئے۔ ہتھیاروں کے پاس کھڑی شکنتلا چمکیلے بھڑکیلے ریشمی شاہانہ روپ میں کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی چمکتی آنکھیں ہجوم پر تھی اور سیاہ گھنیری زلفیں تیز ہوا میں لہراتی ہوئی اسے پراسرار بنا رہی تھی۔ ہر شخص کے قدم اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے۔ پورے مجمع پر سکوت طاری ہو گیا۔ پریا کا چہرہ خوف سے پیلا پڑنے لگا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ شکنتلا اپنی پوری طاقت کے ساتھ عنان حکومت سنبھالنے آئی تھی اور محض اس کی آزمائش کی خاطر ایک کمزور عورت ہونے کی اداکاری کر رہی تھی، اور اس آزمائش میں پریا بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اب اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ شکنتلا بے گناہوں کو میری طرح معاف نہیں کرتی، دشمنوں کو تو عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ شکنتلا اس کی طرف متوجہ نہ تھی بلکہ ہجوم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پریا اچانک ایک طرف دوڑنے لگی اور ہجوم میں گھس گئی۔ اس کی طرف کوئی متوجہ نہ تھا بلکہ ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔
پریا کا لمبا چوڑا شاہی لباس اس کے بھاگنے میں رکاوٹ تھا۔ ساری آن بان دھری کی دھری رہ گئی۔ دوڑنے سے پریا کا سانس پھولنے لگا، لیکن موت سے خوف زدہ ہو کر بھاگے جا رہی تھی۔ شیش محل انتہائی وسیع و عریض تھا۔ اس کے اپنے حکم سے بنائے گئے راستے آج اسے میلوں طویل محسوس ہو رہے تھے، جو ختم ہونے کا نام نہ لیتے تھے۔ لیکن پریا جلد از جلد محل سے باہر نکل کر بھاگ جانا چاہتی تھی، کیونکہ محل کی حدود میں تو اس کی خوفناک اور اذیت ناک موت یقینی تھی۔ آخر کار محل کا صدر دروازہ اسے نظر آ گیا۔ یہاں کے حفاظتی انتظامات ختم ہو چکے تھے، پہرے دار بھاگ چکے تھے۔ پریا تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ باہر نکلتے ہی اسے ایک جانب چند گھوڑے نظر آئے۔ ان کا سائیں شاید بھاگ گیا تھا۔ یہ شاہی گھوڑے لگتے تھے۔ پریا کو گھڑ سواری نہ آتی تھی اور نہ اس نے کبھی سیکھنے کی کوشش کی تھی، پھر بھی مرتی کیا نہ کرتی، وہ تیزی سے ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہو گئی جس پر کاٹھی پڑی تھی۔ رکابوں میں پاؤں پھنسا کر راسیں تھام لی اور اٹکل پچو طریقے سے ایڑ لگانے لگی۔ گھوڑا اس اچانک افتاد سے گھبرا کر ہنہنانے لگا اور 2-4 دفعہ آگے پیچھے ہونے کے بعد اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا کر پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ پریا نے دونوں پیر اس کی کمر کے ساتھ لگا کر کس لیے اور ہاتھوں میں راسیں تھامے ہوئے گھوڑے کی گردن سے لپٹ گئی۔ پھر اچانک گھوڑا ایک طرف سرپٹ بھاگ نکلا۔ یہی پریا کی منشا تھی کہ محل سے کہیں بہت دور نکل جائے۔ ادھر شکنتلا نے آگ بجھا دی تھی، بلکہ آگ بجھنے کے بعد یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں کبھی آگ لگی ہی نہ تھی۔ پریا کی شکنتلا کو قطعاً فکر نہ تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ چمتکار کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ جتنا دوڑ سکتی ہے دوڑ لے۔ محل کے ساتھ ساتھ پوری ریاست میں منادی کرا دی گئی کہ پریا ملکہ نہ تھی، بلکہ شکنتلا کی عدم موجودگی میں ملکہ بن بیٹھی تھی۔ اب اسے برطرف کر دیا گیا اور عنقریب اسے سزا دی جائے گی۔ اگلے دن صبح تمام راجکماریوں اور سرکردہ وزرائے اعلیٰ درباریوں اور امرا کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ سارا دن شکنتلا نے شیش محل کا دورہ پوری آن بان کے ساتھ کیا اور محل کی شان و شوکت دیکھ کر پریا کے ذوق کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ شام کے وقت جب پریا کی بنائی گئی خوابگاہ میں شکنتلا داخل ہوئی تو تھکن سے چور چور تھی۔ اس نے خوابگاہ کے باہر پہرے پر متعین پہرے دار کو اندر بلایا اور کھلکھلا کر اس سے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ یہ ایک خوبصورت اور بھرپور کھڑیل جوان تھا جس نے شکنتلا کو سرور کی وادیوں کی سیر کروائی، لیکن جب وہ نیند کی گود میں اترا تو شکنتلا اس کی اشارت سے منہ لگا کر اس کا سارا خون پی گئی اور پھر پورے سکون سے سو گئی۔ لیکن سونے سے پہلے چمتکار کو حکم دیا کہ صبح جب میں اٹھوں اور دربار لگے تو پریا پیش ہونی چاہیے۔ ادھر پریا گھوڑے کی پشت سے چمٹی تھی اور گھوڑا انجانی منزل کی طرف سرپٹ بھاگے چلا جا رہا تھا۔ خوف سے پریا نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ کافی دیر اسی عالم میں گزر گئی۔ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، اچانک پریا کو زبردست جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر گھوڑے کی پشت سے جدا ہو کر گر پڑی۔ درد کے شدید احساسات ابھرے اور پریا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ درد کے شدید احساسات ابھرے اور پریا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے ہولے سے سر اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا تو یہ ایک گھنا جنگل تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے لیٹی تھی۔ گرنے سے اسے کچھ چوٹیں تو آئی تھیں، مگر لمبی لمبی گھاس کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔ اب جو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ویرانیاں اور سناٹا۔ کبھی کبھار کسی جانور کے بولنے کی آواز سکوت کو توڑتی اور پھر وہی گمبھیر سناٹا اور خاموشی چھا جاتی۔ اپنے بھاری بھرکم لباس کو سمیٹ کر پریا اٹھی اور اداس نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر خراشیں آ چکی تھی اور لباس بھی پھٹ گیا تھا۔ کافی دیر اسی عالم میں گزر گئی۔ دوپہر ہوئی، شام ہو گئی۔ بھوک اور پیاس نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ آس پاس کے درخت بھی عجیب شکلوں کے تھے، کسی پر کوئی پھل نہ تھا اور اس گھنے جنگل میں پانی کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اس کے ذہن میں مختلف سوچیں گڑبڑ ہو رہی تھیں۔ کیا شکنتلا مجھے تلاش کر لے گی؟ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ آگ میں زندہ جلا دے گی؟ ہاتھی کے پاؤں تلے کچلوا دے گی؟ تلوار سے سر قلم کروائے گی یا بوٹیاں کاٹ لے گی؟ جو جو سزائیں وہ خود دوسروں کو دیتی تھی اب اسے یاد آنے لگی۔ ہو سکتا ہے اپنی بگی میں
جتوا دے رام رام یہ خیال آتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی، اس سزا سے تو موت ہی اچھی ہے، کیا معلوم کہ شکنتلا جی مجھے معاف کر دیں، آخر میں ان کی پرانی نمکوار ہوں۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن پرانگا سا ہونے لگا، اس کے سر میں درد شروع ہو گیا، وہ اٹھ کر ادھر ادھر گھومنے لگی۔ اب رات ہو رہی تھی، اندھیرا چھانے لگا، اب کیا کروں، کدھر جاؤں، تھکن سے اس کا جسم چور ہو رہا تھا۔ اذیت ناک موت اور آنے والے ہولناک وقت کے تصور کو ذہن میں لیے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، ایک زوردار چبھن سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ چند لمحے تو وہ سوچتی رہی کہ کسی غلام کنیز نے جگایا ہوگا، لیکن جب شکنتلا کا دلکش سراپا نظروں میں واضح ہوا تو نیند اور خمار اڑ گیا۔ وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی، اس کا دل مارے خوف کے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ شکنتلا پوری حقیقت کے ساتھ اس کے سامنے تھی اور اس سونے جواہرات اور شیشوں سے مزین تخت پر بیٹھی تھی، جس پر بیٹھنا کل تک پریا کا مقدر تھا، اور تمام درباری درجہ بدرجہ بیٹھے تھے۔ پریا ان کے درمیان خود کو مجرموں کے کٹہرے میں پا کر مارے شرم اور خوف کے زمین میں گڑ رہی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ کل تک یہ درباری وزراء اور حفاظتی اہلکار میری ایک نگاہ کے منتظر رہتے تھے کہ کہیں ملکہ کے ماتھے پر شکن نہ پڑ جائے، اور آج وہ سب اسے طنزیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی آنکھ میں پریا کے لیے رحم کا جذبہ نہ تھا، کیونکہ خود پریا نے کبھی کسی پر رحم نہ کیا تھا۔ پریا کے دل میں ہول اٹھنے لگے، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، وہ بھوکی پیاسی بھی تھی۔ پھر شکنتلا کی آواز اس نے سنی، نسل در نسل کی اس کنیز کی ساری کہانی میں نے آپ کو سنا دی، بلکہ کچھ لوگوں کو پہلے سے معلوم تھی۔ میں ملکہ نہ ہوتی تو یہ آج بھی ایک معمولی کنیز ہوتی، ہم نے اسے پوری ریاست میں سب سے افضل و ممتاز اور با اختیار کر دیا، لیکن میت ذات کو عزت راس نہ آئی۔ لیکن اب سے کچھ دیر بعد اس کے جیون کا وہ دور شروع ہوگا جو کتے سے بدتر ہوگا، یہ موت مانگے گی لیکن زندگی اس کا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ شکنتلا کی باتیں سن کر پریا کی حالت غیر ہو گئی، وہ دوڑی اور شکنتلا کے پیروں میں جا کر سر رکھ دیا۔ ملکہ عالیہ، مجھ بدنصیب کو معاف فرما دیجیے، میں آپ کی باندی ہوں، میری آنکھوں میں لالچ آ گیا تھا، میں نے آپ کا اپمان کیا ہے۔ پریا گریہ زاری میں مصروف تھی۔ شکنتلا تخت سے اتری اور پریا کی چٹیاں مروڑ کر اسے اوپر اٹھایا۔ معافی مانگنے کے لمحات گزر گئے ہیں ملکہ عالیہ، اب پانی سر سے گزر چکا ہے، نہ تو نے کسی کی آہ بکا سنی تھی، اور میرا تو دل ہے ہی پتھر کا، مجھ سے نرمی کی امید رکھنا تمہارا پاگل پن ہوگا۔ دربار میں موجود ہر شخص و عورت باری باری اٹھ کر اپنا اپنا جوتا اتار کر پریا کے سر پر مارے اور ساتھ میں تھوکتا جائے۔ شکنتلا نے دلچسپ فرمان جاری کیا، سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے راجکماریاں اٹھیں، شکنتلا کا حکم پا کر تمام راجکماریاں اٹھیں اور پریا کے پاس آ گئیں۔ پریا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایک راجکماری اس کے پاس آئی، اپنا خوبصورت جوتا اتارا اور شکنتلا کی طرف دیکھ کر زور سے پریا کے گال پر جمایا۔ پریا بلبلا کر رہ گئی اور رونے لگی، اور شکنتلا کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اب اگلی راجکماری بڑھی اور اس نے اپنا جوتا اتارا اور پریا کے سر پر تڑاک سے برسایا اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ پھر تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سارا دن اور پھر ساری رات پریا کو غلاظت سے لتھڑی ہوئی حالت میں پنجرے کے اندر بھوکا پیاسا قید رکھا۔ اس کے ارد گرد محل کی رونقیں جاری تھی، لیکن اس کی گریہ زاری سننے والا کوئی نہ تھا۔ اگلی صبح شکنتلا نے اسے پنجرے سے نکالا اور بڑے دربار کو اپنے جادو سے مزید مرعوب کرنے کے لیے چمتکار کو آہستگی سے حکم دیا کہ پریا کو گھوڑا لے کر اتنے زوردار طریقے سے تشدد کرے کہ اس کی آواز ہر آدمی کے کانوں تک پہنچے۔ پھر کیا تھا، پریا کی کربناک فریادیں تھیں اور تماشا دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان۔ پریا کو دیکھتے دیکھتے شکنتلا کو وہ وقت یاد آ گیا جب یہی چمتکار گرو نارائن کے حکم سے خود شکنتلا کی کھال ادھیڑ رہا تھا۔ خیال کے آتے ہی شکنتلا خوف سے جھرجھری لے کر رہ گئی، لیکن پھر اپنے خیالات کو جھٹک کر پریا کا تماشا دیکھنے لگی، جو پاگلوں کی طرح بھاگ کر جان بچانے کی کوشش میں تھی۔
اور پھر کافی دیر کے بعد شکنتلا نے چمتکار کو بس کرنے کا حکم دیا۔ پریا کے خون کے چھینٹوں سے قالین سرخ ہو رہا تھا۔ خود پریا کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ میں کس آسانی سے دوسروں کو ایسی سزائیں دیتی تھی، لیکن یہ تو موت سے بدتر سزا ہوتی ہے۔ شکنتلا کے حکم سے اسی حالت میں پریا کو پھر قید میں ڈال دیا گیا۔ آزمایا ایک ہی بار جاتا ہے میری لاڈلی، شکنتلا نے پاؤں اس کی گردن پر رکھ کر کہا، آج موت کا رقص تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ اور پھر تبانہ کے باسی ایک نیا تماشا دیکھنے لگے کہ وہ پریا جو جب پہلے کنیز عالیہ کے روپ میں عوام کے سامنے آئی تھی اور خوف و ہراس کی علامت بن گئی تھی، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد جب شکنتلا منظر عام سے غائب ہوئی تو پریا کا ملکہ عالیہ کا روپ عوام نے دیکھا۔ صفا کی ظالم اور فرعونیت کی چلتی پھرتی تصویر کا نام پریا تھا، اور آج پریا کس بے بسی کے ساتھ شکنتلا کی شاہی سواری کے آگے کوڑوں کی لے پر ذلت و رسوائی کی شکل میں رقص کر رہی تھی۔ شکنتلا ایک ایسے تخت پر نیند دراز تھی جس کے نیچے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے پہیے لگے تھے اور غلام اسے دھکیل رہے تھے۔ اس کے تخت کے عین سامنے پیروں میں گھنگرو اور دوپٹہ کمر میں باندھے کھلے بالوں کے ساتھ پریا ننگے پاؤں روتے تڑپتے ڈھول کی تاب پر دیوانہ وار ناچ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے پاؤں مدھم پڑتے، جلاد کا ہاتھ حرکت کرتا اور شاہیں کی آواز گونجتی، اور اس کے ساتھ ہی پریا کی چیخ بلند ہوتی۔ گھنگروؤں کی لے اور ڈھول کی تھاپ، کوڑوں کی شراب، رقاصہ کی چیخیں اور خون کے بکھرتے قطرے، اور جادوگر ملکہ شکنتلا کی آن بان اور سحر انگیز حسن مل کر ماحول کو بیک وقت پراسرار بنا رہے تھے۔ شاہی کارواں سارا دن شہر کی سڑکوں پر گھومتا رہا اور سارا دن پریا نگاہ عبرت بنی رہی۔ اسی کا لباس پھٹ کر چیتڑوں میں تبدیل ہو رہا تھا، جسم کی کھال رنگین ہو چکی تھی۔ بڑے بازار میں اس کے دل دوز چیخیں گونجتی رہیں۔ وہ بار بار گرتی اور اٹھتی اس آس پر کہ شاید شام تک حواس قائم رکھ لوں تو شکنتلا اسے معاف کر دے۔ شکنتلا شاہی خوابگاہ میں موجود تھی، اور خوابگاہ میں شکنتلا کے علاوہ صرف پریا تھی، جس کے زخموں پر طبیب نے مرہم کا لیپ رکھ کر رکھا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھوں اور چہرے پر تکلیف، خوف اور امید کے تاثرات کے ساتھ ساتھ باندھ کر شکنتلا کے روبرو تھی۔ شکنتلا شاہی لباس میں ملبوس تھی، سر پر سونے کا تاج جگمگا رہا تھا اور وہ مسہری پر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھی تھی۔ سنو پریا، شکنتلا مخاطب ہوئی تو پریا ہمتن گوش ہو گئی۔ میں سانپ بھی ہوں اور سانپوں کی ملکہ بھی، اور اس وقت اتنی شکتی میرے پاس ہے کہ سامری یا کوئی جادوگر میرے سامنے اب کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تمہیں تمہارے کرتوتوں کی جو سزا دی جا رہی ہے، یہ اگر 1000 سال بھی جاری رہے تو تمہارا جرم زیادہ ہے اور سزا کم، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں معاف کر رہی ہوں۔ میں یہ احسان زندگی بھر نہ بھولوں گی ملکہ عالیہ۔ پریا مارے خوشی کے شکنتلا کے پاؤں دیوانہ وار چومنے لگی۔ میں تم سے اب بھی پیار کرتی ہوں، میرا اب کوئی بھروسہ نہیں کہ کب مجھے کہاں جانا پڑ جائے۔ ساری مصیبتیں ختم ہو چکی ہیں، تاہم ابھی خشگران کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ میں جب یہاں ہوا کروں گی تو تم صرف میری کنیز ہوگی، میری عدم موجودگی میں تم میری قائم مقام ہوگی، اور تم اب ملکہ کا خطاب استعمال نہ کر سکو گی۔ میری عدم موجودگی میں تمہیں کنیز عالیہ پریا مخاطب کیا جائے گا، البتہ ریاست کے کاموں میں تم خود مختار ہوگی۔ اس گفتگو کے بعد شکنتلا نے پورے محل اور ریاست میں ایک بار پھر پریا کی تعیناتی کی منادی کرا دی۔ پریا اظہار تشکر کے طور پر بار بار شکنتلا کے پاؤں پڑ جاتی۔ پریا ایک بار پھر بحال ہو گئی، لیکن دلدوز سزائیں ملنے کے بعد شکنتلا کے کسی حکم سے روگردانی اس کے بس میں نہ تھا۔ شکنتلا خود شاہی کاموں میں دلچسپی نہ لیتی، اس کے دل و دماغ پر تو خشگران سوار تھا کہ نہ جانے کب لشکران کی آمد ہو جائے اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ایک دن وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ایک چھپاکے کے ساتھ اس کے ذہن میں سامری کا نام ابھرا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ سامری کو یاد کر کے دیکھوں۔ اس نے سامری کا 3 دفعہ نام لیا، اور تیسری دفعہ سامری کا نام لیتے ہی جیسے زلزلہ آ گیا، پورا کمرہ ہل کر رہ گیا، اور پھر سامری کی بھاری آواز گونجی۔ سامری کا جادو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ سامری لمحے کے اندر حاضر ہو گیا،
اسے دیکھ کر شکنتلا کی باتیں کھل اٹھی۔ شکنتلا مسحری سے نیچے اتر کر دیوانہ وار بھاگی اور دھڑام سے سامری کے سینے جا لگی۔ سامری نے اسے بھینس لیا۔ دنیا گول ہے سامری جی، اس بات کا مجھے آج وشواس آیا۔ ساری دنیا گھوم کر آج میں پھر تم سے آن ملی ہوں۔ شکنتلا کھلی جا رہی تھی۔ کیسی ہو شکنتلا؟ سامری نے اس کا خوبصورت چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ سامری، کہاں رہے؟ کہاں تک سنو گی، کہاں تک سناؤں؟ کیا کچھ بتاؤں، کس بات کو چھپاؤں؟ یہ میری اور تمہاری خوش بختی ہے کہ ہم ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ اس وقت ملے ہیں جب ہم دونوں ہی بے حد شکتیمان ہو گئے ہیں۔ 1 سال کی کٹھن تپسیا میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ وہ راز پا جاؤں کہ اگر کوئی پجاری منڈل کے اندر جاپ کر رہا ہو تو اس کو کیسے باہر نکالا جائے، کیونکہ گرو نارائن کے مقابلے میں مجھے جو شکست ہوئی تھی وہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ اور رسوائی تھی۔ بیٹھیے نا سامری جی، باتیں ہوتی رہیں گی، شکنتلا نے سامری کو شانوں سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب گرو نارائن سے مقابلے میں ہم سب کو آگ لگ گئی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی تو آپ نے کیا کیا اور اتنا عرصہ کہاں رہے؟ یہ ایک طویل بات ہے شکنتلا۔ جب ہمیں آگ نے گھیرا تو گرو نارائن اوجل جاپ کے ساتھ پلک جھپکنے میں غائب ہو گیا۔ اسی طرح میں تمہیں لے کر اس جگہ چھوڑ آیا جہاں تم نے اپنے آپ کو پایا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں گرو نارائن داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ خود میں بھی آگ سے نڈال ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اپنی جادو نگری تک محدود کر لیا اور کسی کو منڈل سے باہر نکالنے کے جاپ کے لیے تپسیا کرنے لگا۔ اس کے علاوہ سمترا کے مرنے کے بعد مجھے ایک موکل کی بھی ضرورت تھی جو میرے کام کر دیا کرے۔ اسی قسم کے کاموں میں مصروف ہو گیا اور پھر الجھتا چلا گیا۔ ابھی کل ہی تو میرا منڈل جاپ مکمل ہوا ہے، یعنی کل سے پہلے میں بلاتی تو تم نہ آتے۔ شکنتلا حیرت سے بولی۔ بالکل، سامری اسے گہری نظروں سے دیکھ کر بولا۔ پریا کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہو؟ پریا کو سبق دے کر معاف کر رہی ہو؟ سامری کے اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ میں تو اب ایک جگہ زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتی، نہ جانے کب کہاں جانا پڑ جائے۔ پرنتو ایک بات تجھے بتا دوں شکنتلا کہ پریا نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے تجھ سے معافی مانگی ہے، وگرنہ وہ اب تجھ سے نفرت کرنے لگی ہے۔ یا تو اس کا قصہ ہی ختم کر دو یا پھر اس کو اس قدر دبا کر رکھو کہ وہ تجھے کوئی اوتار سمجھے اور اپنے آپ کو تمہارے مقابلے میں حقیقتاً حقیر جان لے۔ اس کو مار بھی دیا جائے تو پھر کوئی دوسرا اس کی جگہ مجھے مقرر کرنا پڑے گا۔ اس کو نئے سرے سے تربیت دینی پڑے گی۔ ہاں، تمہاری یہ بات دل کو لگتی ہے کہ اس کو خوب دبا کر رکھا جائے اور وقتاً فوقتاً بڑے دربار میں اس کی بے عزتی کرتی رہوں تاکہ سب اس کو صرف کٹ پتلی سمجھیں اور اصل حکمران کے طور پر شکنتلا کو پہچانا جائے۔ بہتر تو یہی رہے گا۔ خشکران کے بارے میں کچھ جانتے ہو سامری؟ شکنتلا نے پر امید نظروں سے سامری کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سامری سوچنے کے انداز میں بولا، ایک عدد تازہ انسانی دل کی ضرورت پڑے گی۔ انسان کا دل؟ شکنتلا نے سوال کیا۔ ہاں، کسی زندہ انسان کا دھڑکتا پھڑکتا دل چاہیے جس کی ابھی جان نکلی ہو۔ اس کی آتما کے شریر چھوڑنے سے پہلے اس کا دل میں نے سالم نکلنا ہے، جو جوان بھی ہو اور کنوارا بھی۔ ابھی بندوبست کروں؟ شکنتلا نے سوالیہ نظروں سے سامری کی طرف دیکھا۔ خشکران کے بارے میں ابھی پتہ چلانا ہے تو ابھی بندوبست کرو۔ خون تم پی لینا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ شکنتلا خون کے تصور سے خوش ہو گئی۔ فوراً تالی بجائی تو ایک کنیز باادب اندر آ گئی۔ سامری کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار ابھرے کہ وہ تو باہر موجود تھی اور یہ شخص اندر کیسے آیا؟ جی ملکہ عالیہ، کنیز رکوع میں جھک کر بولی۔ شراب کے جام لاؤ اور پریا کو بلاؤ۔ کنیز الٹے قدموں واپس ہوئی اور تھوڑی دیر بعد ایک دوسری کنیز خوبصورت برات میں شراب کے جام لے آئی اور شراب پیش کر کے احتراماً ایک طرف کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد پہلے والی کنیز واپس آئی اور جھک کر بولی، ملکہ عالیہ، ملکہ پریا شاہی دیوان ضروری اجلاس میں شریک ہیں، انہوں نے کہلوایا ہے کہ ابھی آتی ہیں۔ کیا؟ شکنتلا اپنی جگہ پر غصے سے کھڑی ہو گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے کنیز کو بلایا۔ کنیز چونکی اور خوفزدہ ہو گئی اور ہولے ہولے چلتی شکنتلا کے قریب آ گئی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ لرز رہا تھا کہ جانے کیا گستاخی ہو گئی۔
کنیز کے قریب آتے ہی شکنتلا نے الٹا ہاتھ پھیر کر اس کے منہ پر جمایا۔ تڑاک کی آواز گونجی اور اس کے بعد دوسرے ہاتھ کو گھمایا، پھر تڑاک کی آواز آئی۔ کنیز کی حالت دیدنی تھی، اسے تو اپنے قصور کا بھی نہ پتہ تھا۔ ادھر شکنتلا تڑاک تڑاک اس کے نازک گالوں پر تھپیڑوں کی بارش کر رہی تھی۔ کنیز کی اتنی جرأت نہ تھی کہ اپنا منہ پیچھے کرتی یا بچاؤ کے لیے ہاتھ آگے کرتی۔ وہ چپ چاپ سہمی ہوئی تماچے کھا رہی تھی۔ دوسری کنیز ادب سے مزید جھک گئی۔ 8-10 تماچے جمانے کے بعد شکنتلا اپنی جگہ بیٹھ گئی اور بولی، میرے سامنے اسے ملکہ کہتی ہے؟ ملکہ صرف شکنتلا ہے، وہ صرف پریا ہے جو شکنتلا کی جوتی کے تلوے چاٹتی ہے، سمجھی؟ جی سمجھ گئی ملکہ یالیہ۔ کنیز بری طرح بوکھلائی ہوئی تھی، اس کے دونوں گالوں پر انگلیوں کے بے شمار نشان ابھر چکے تھے۔ اتنی دیر میں پریا کی آواز آئی جو اندر آنے کی اجازت چاہ رہی تھی۔ اجازت پا کر اندر داخل ہوئی۔ 2 کنیزوں نے عقب میں اس کی پوشاک سنبھالی ہوئی تھی۔ سامری کو دیکھ کر پریا ٹھٹکی اور پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر نمستے کہا۔ کیسی ہو کنیز خاص؟ سامری نے استفسار کیا تو پریا تلملا کر رہ گئی۔ پریا شکنتلا نے تحکمانہ انداز میں مخاطب کیا۔ جی ملکہ یالیہ، پریا سہم کر بولی۔ میری کیا حیثیت ہے تمہاری نظر میں؟ شکنتلا نے چپتا ہوا سوال داغا تو پریا اندر ہی اندر کپ کپا کر رہ گئی۔ جو کنیز اسے بلانے گئی تھی اس کی حالت دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ شکنتلا غصے میں ہے۔ وہ دوڑ کر شکنتلا کے چرنوں میں بیٹھ گئی۔ آپ شکتیمان ہیں، ریاست کی مالک ہیں، پریا آپ کے پاؤں کی دھول بھی نہیں۔ پھر کہلوایا کہ ابھی آتی ہوں۔ شکنتلا نے کینہ توڑ نظروں سے گھورا۔ وہ جی شاہی دیوان میں مجلس ہو رہی تھی۔ پریا ڈرتے ڈرتے بولی۔ پریا میں خون بھی پی جاتی ہوں، شکنتلا معنی خیز انداز میں بولی تو پریا تھرا اٹھی اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اسے تو پتہ تھا کہ شکنتلا صحیح کہہ رہی ہے، انسانی خون اس کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے پودوں کے لیے پانی اور گھوڑے کے لیے گھاس۔ دیا کرے آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی۔ پریا غیر مشروط اس کے پیروں کو چومنے لگی۔ ادھر آؤ۔ شکنتلا نے اس کنیز کو بلایا جس کی پٹائی کر چکی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پھر اڑ گیا۔ مرے ہوئے قدموں سے آگے آئی اور سوالیہ نظروں سے شکنتلا کو تکنے لگی۔ اپنا جوتا اتار کر پریا کے سر پر 10 مرتبہ مارو۔ ملکہ یالیہ، پریا نے احتجاج کرنا چاہا۔ تم بھی اپنا جوتا 10 مرتبہ استعمال کرو پریا کے سر پر۔ شکنتلا نے پریا کا احتجاج سن کر اگلا فرمان جاری کرتے ہوئے کہا، آپ خود جو مرضی کر لیں، پرنتو کنیزوں سے بےعزت تو ساری مل کر اس کے سر پر جوتے مارو۔ اس کا جملہ بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ شکنتلا نے نادر شاہی تازہ حکم دیا۔ اب پریا نے سختی سے ہونٹ رونٹ لیے کہ ہر احتجاج کے بدلے میں سزا میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حکم کی فوراً تعمیل کی جائے ورنہ کھال کھچوا دوں گی۔ شکنتلا گرجی اور پھر سب کنیزوں نے اپنے جوتے اتار کر ہاتھوں میں تھام لیے، قطار بنا کر کھڑی ہو گئی اور باری باری پریا پر برسانے لگیں۔ پریا کی حالت بگڑ گئی، لباس خراب ہو گیا، نفاست سے گندے بال درہم برہم ہو گئے، بناؤ سنگار پسینے اور آنسوؤں سے بہہ گیا۔ دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ شکنتلا پریا کو اشارہ کر کے بولی اور فوراً حلیہ درست کر کے میرے حضور حاضر ہو جاؤ ورنہ برا حشر کر دوں گی۔ پریا شکنتلا کا حکم پا کر الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ خوب، بہت خوب، سامری تالی بجاتے ہوئے بولا۔ اس کو اس طرح رکھو کہ اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ سامری شکنتلا اس کے قریب ہوتے ہوئے روحانسی انداز میں بولی، لشکران سے مجھے خوف آتا ہے، بس یہی ایک ایسی شکتی ہے جس سے میں اب تک ڈرتی ہوں۔ مجھے جلد از جلد لشکران کا پتہ بتاؤ اور پھر میری سہایتا بھی کرو کہ اس کو تلاش کر کے لشکران تک اس کو پہنچایا جا سکے۔ اس کے بعد میں من مانیاں کر سکوں گی، پرنتو پھر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ مجھے قبول ہے سامری، ہم دونوں مل کر ساری دنیا کو زیر کر لیں گے اور ہماری شکتیاں تمام شکتیوں پر بھاری ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم شکنتلا، سامری دست درازیاں کرتا ہوا بولا۔ صبر کرو، لدیدے نہ بنو۔ شکنتلا خود سپردگی کا انداز اپناتے ہوئے بولی، تم ہاری ہی ہو، دن تو ڈھلنے دو۔ پریا قدم بوسی کی آگیا چاہتی ہے ملکہ یالیہ۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، آ جاؤ، شکنتلا نے کہا اور اپنی نشست پر ٹانگیں دراز کر کے بیٹھ کر لباس درست کرنے لگی۔
اتنی دیر میں پریا دوبارہ صاف ستھرے لباس میں داخل ہوئی، نئے سرے سے بناؤ سنگار کر کے آئی تھی۔ سر پر چھوٹا سا سونے کا تاج جگمگا رہا تھا، 2 کنیزیں دائیں بائیں اور گلے میں خوبصورت زیورات تھے۔ بالوں میں سرخ گلاب لگا تھا، ہر طرح سے راجکماری نظر آ رہی تھی، لیکن آنکھوں میں خوف کے سائے نظر آ رہے تھے۔ کنیزیں پہلے والی نہ تھی بلکہ نئی تھی۔ سنو پریا، سامبھی جی کو ایک کنواری کنیا کی ضرورت ہے، انہوں نے اس کا دل نکال کر ابھی چبانا ہے، اور میں بھی خونی پیاس محسوس کر رہی ہوں۔ تم نے یہ شیش محل بنوایا ہے، یقیناً اس میں ایسا زندان خانہ بنوایا ہوگا جہاں سے قیدیوں کی چیخیں بھی باہر نہ جا سکتی ہوں۔ کیوں حضور والا، بالکل ایسا ہی ہے۔ پریا کی جھوٹ بولنے کی جرأت نہ تھی۔ تم ایسا کرو، کنیزوں کو وہاں لے چلو اور ساتھ ہمیں بھی۔ آئیں سامبھی جی۔ شکنتلا اپنا لبادہ سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پریا ان دونوں کے لیے ایک خاص کمرے میں داخل ہوئی، اس کے اندر موجودہ مسحری کو اپنی جگہ سے سرکایا۔ پیچھے دیوار کے ساتھ لکڑی کی الماری بنی ہوئی تھی جس میں کپڑے لٹکائے جاتے ہیں۔ پریا نے اس الماری کے اندر ہاتھ ڈال کر کسی چیز کو دبایا تو چند ہی لمحوں بعد پوری الماری سرکتی ہوئی اپنی جگہ چھوڑ گئی۔ اب وہاں سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ سامبھی، پریا اور شکنتلا اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ شکنتلا پریا کے دماغ کو داد دے رہی تھی۔ محل کے نیچے بھی محل ہی تھا۔ سیڑھیاں ختم ہونے کے بعد راہداری میں دائیں بائیں خوبصورت روشنی سے منور کمرے تھے۔ یہاں روشنی کا کوئی مستقل انتظام تھا۔ ملکہ عالیہ پریا باادب بولی، محل کے نیچے کمرے میں 2 آرام گاہیں، 2 سامان کے لیے اور 2 میں زندان بنایا گیا ہے جہاں تشدد کے تمام آلات موجود ہیں۔ آنے جانے کے لیے یہی راستہ ہے، شکنتلا، اور فرار کے راستے نہیں۔ ملکہ عالیہ، فرار کے 3 راستے ہیں۔ ایک محل کے باغ میں درختوں کے جھنڈ کے اندر جا نکلتا ہے، ایک راستہ میری خوابگاہ سے آتا ہے، اور ایک محل سے کچھ دور ایک پہاڑی درے میں جا نکلتا ہے۔ لیکن سب سے سہل اور آسان راستہ یہ جس میں ہم آئے ہیں۔ بہت خوب پریا، تم نے میرا ہی مزاج پایا ہے، اسی لیے تو میں تمہیں دوسروں پر ترجیح دیتی ہوں۔ محل کے تہہ خانے میں لائق کاریگروں اور ماہرین نے ایسے چراغ بنائے ہیں جو ہر وقت جلتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر مشترکہ طور پر تیل کی نالیاں ہیں اور ہوا کم کرنے کے باعث دھواں بھی بہت کم دیتے ہیں۔ تھوڑے بہت دھوئیں اور جس کو دور کرنے کے لیے تہہ خانے سے محل کی چھت تک بغیر جوڑ اور موڑ کے گول اور کشادہ نالیاں ہیں۔ سامبھی اور شکنتلا زندان خانے کے ایک کمرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ اس کمرے میں پریا نے تشدد کے تمام سامان جمع کر رکھے تھے۔ خنجر، چھری، کوڑے جیسی عمودی چیزوں کے علاوہ ایسی لوہے کی 2 کرسیاں بھی تھیں جن پر قیدی کو بری طرح جکڑ دیا جاتا۔ چھت اور فرش پر باندھنے اور لٹکانے کے لیے کنڈے، جسم کے مختلف حصوں کو کسنے کے لیے نوکدار شکنجے، جسموں میں سوراخ کرنے والی نوکدار منہ والی میخیں، چھوٹی بڑی ہتھوڑیاں، ریشمی سوتی پتلی موٹی رسیاں، تختے وغیرہ وغیرہ۔ آئیے ملکہ عالیہ، پریا انہیں لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں داخل ہوتے ہی شکنتلا سسکیاں سن کر چونکی۔ دیکھا تو چھت کے ساتھ چاروں کنیزیں الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ کمرے میں ایک طرف زمین سے لے کر اونچی چھت تک باریک لیکن مضبوط سلاخوں کے پنجرے پڑے تھے جن میں مختلف قیدی بند بری طرح کرا رہے تھے۔ یہ پنجرے اتنے چھوٹے تھے کہ انسان نہ بیٹھ سکتا تھا اور نہ لیٹ سکتا تھا۔ قیدی بری طرح پھنسے ہوئے تھے اور اپنی زندگی سے بیزار نظر آ رہے تھے۔ قید خانے میں 2 ہٹے کٹے جلاد نما آدمی بھی ایک زمین پر بیٹھے تھے۔ یہ کون ہے؟ شکنتلا الٹا لٹکی کنیزوں کو نظر انداز کر کے بولی، ملکہ عالیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاست میں کہیں بھی حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ فارغ وقت میں یہاں آ کر ان کی خبر لیتی رہتی ہوں۔ پریا تفاخر سے بولی، لاشوں کا کیا کرتی ہو؟ ایک کنواں ہے جو بہت گہرا ہے، وہ کونے میں چھوٹے سے گول سوراخ دکھاتے ہوئے بولی، یہ اوپر سے بند رہتا ہے، اس میں لاشیں پھینک دیتے ہیں۔ یہ بہت گہرا ہے، اوپر کوئی
چیز دے کر ڈھک دیا جاتا ہے، ان کے کھانے پینے کا کیا بندوبست ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں، جب میری مرضی ہوتی ہے سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے اور تھوڑا سا پانی انہیں دے دیتے ہیں، مجھے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ اور اب شکنتلا زلفیں جھٹک کر بولی تو پریا تیزی سے جھک کر اس کے چرن چھو کر بولی، اب تو آپ ہی سب کچھ ہے، چلو کنیزوں کو اتارو۔ شکنتلا نے کہا تو انہوں نے سرعت کے ساتھ کنیزوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی، چاروں کنیزیں دھکتی آواز کے ساتھ فرش پر آ گریں۔ اب جلاد شکنتلا، سامری اور پریا کے لیے جلدی سے کرسیاں لے آئے۔ پریا پر امید نظروں سے شکنتلا کو دیکھ رہی تھی۔ اب سامری حرکت میں آیا اور اس نے اچھل کر الٹے ہاتھ سے ایک کنیز کو گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا، اور اس سے پہلے کہ کنیز یا کوئی اور کچھ سمجھتا، سامری نے اس کو زمین سے تھوڑا بلند کیا اور دائیں ہاتھ کی انگلیاں مخصوص انداز میں کنیز کے سینے پر ماری تو تڑاک کی آواز اور کنیز کی چیخ ایک وقت بلند ہوئی۔ اب سامری نے پوری قوت سے سینہ پر مکہ مارا تو اس کا ہاتھ ہڈیاں توڑ کر اندر گھس گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے خون و گوشت سے لتھڑا ہوا ہاتھ سینے سے باہر آیا تو اس میں گرم گرم تڑپتا دھڑکتا دل تھا۔ خون کے قطرے فرش پر گر گر کر جمنے لگے۔ سامری نے وقت ضائع کیے بغیر سیدھا دل منہ میں ڈالا اور مزے سے چبانے لگا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ کنیز بھی نہ سمجھ سکی، اور تھوڑی ہی دیر میں زندہ سلامت عورت دو چار جھٹکے کھا کر ٹھنڈی ہو گئی، لیکن سامری دل چبا چکا تھا۔ شکنتلا اور پریا کے لیے تو یہ منظر خاصا دلچسپ تھا، لیکن باقی کنیزیں یہ دیکھ کر سفید پڑ گئیں۔ پنجروں کے قیدی بھی سلاخوں سے آنکھیں ٹکائے یہ دیکھ رہے تھے۔ اب شکنتلا نے بھی شبدہ دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے زیر لب کچھ پڑھ کر پھونکا تو پلک جھپکنے میں ایک خنجر ظاہر ہو کر ایک کنیز کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ مارے خوف کے وہ چیخنے لگی اور پھر وہ اس کی گردن میں پیوست ہو کر باہر نکلا اور غائب ہو گیا۔ خون کا ایک فوارہ نکلا اور اونچی لمبی اور پتلی دھار بھی آہستگی سے شکنتلا کی طرف بڑھی۔ شکنتلا نے سرخ لب کھول دیے اور خون کو زبان پر لینے لگی۔ شکنتلا اب سپ سپ کر کے خون پی رہی تھی۔ خون زمین پر نہ گر رہا تھا بلکہ شکنتلا کی خواہش کے مطابق آہستہ آہستہ اس کی زبان پر گر رہا تھا، اور کنیز کٹی ہوئی گردن کے ساتھ ہاتھ پھیلائے کریا انداز میں چیخ رہی تھی، مگر حرکت کرنا اس کے بس میں نہ تھا، اور وہ گردن اٹھائے ہاتھ میں کھڑے چلا رہی تھی۔ شکنتلا اپنی کرسی پر بیٹھی مزے سے خون چاٹ رہی تھی۔ خشکران اس وقت ایک سادھو کی قید میں ہے جس کا نام کوٹھاری ہے، اور اس نے ایک خاص عمل کے ذریعے اس کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ سامری سر اٹھا کر شکنتلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، انسانی دل کھانے کے بعد بقیہ عمل کر کے خاصی دیر مراقبے میں رہنے کے بعد سامری نے ابھی سر اٹھایا تھا۔ شکنتلا اس کا بیان سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ کوٹھاری کون ہے جس نے خشکران جیسے طاقتور جن پر قبضہ حاصل کر لیا ہے؟ شکنتلا حیرت سے بولی، نہ صرف خشکران بلکہ دلاور نامی ایک مسلمان نوجوان بھی اس کے احکامات کا پابند ہے، اور خشکران کو اس نے اس نوجوان کی مدد سے ہی قابو میں کیا ہے۔ سامری انکشاف انگیز انداز میں بول رہا تھا، اب کیا ہوگا سامری؟ خشکران نہ ملا تو لشکران مجھے زندہ نہ چھوڑے گا۔ شکنتلا متفکر تھی، خشکران کو کوٹھاری کی گرفت سے رہا کر کے لانا ہوگا۔ تم میری سہایتا کرو گے نا؟ تو پھر کوئی ترکیب سوچو نا سامری۔ شکنتلا سماجت میں بولی، وقت لگے گا، چلو واپس چلتے ہیں۔ اور پھر سامری نے شکنتلا کا ہاتھ پکڑا اور اگلے لمحے وہ محل کے اندر شکنتلا کے مخصوص کمرے میں آ دھمکے۔ مطلب یہ ہوا کہ کوٹھاری نام کا یہ سادھو خاصی شکتیوں کا مالک ہوگا جس نے شاہ جنات کے بیٹے کو قابو کر رکھا ہے، جس پر لشکران بھی بے بس تھا، جس کے نام سے شکنتلا ڈرتی ہے۔ شکنتلا نے اپنا خیال ظاہر کیا، یہ بات نہیں شکنتو۔ سامری اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے ہوئے گویا ہوا، خشکران جب تک آزاد تھا، خشکران کی سلطنت میں اس کی پل پل کی خبر رہتی تھی کہ وہ ہر وقت وہاں ایک مخصوص اندھے میں نظر آتا رہتا ہوگا۔ کوٹھاری کے زیر کرتے ہی وہ نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا ہے اور اس کی خبر بھی نہ ملتی ہوگی۔ یہ کالی شکتیوں کی گھومن گھیری ہوتی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ شکنتلا نے پر امید نظریں سامری کے مکرو چہرے پر گاڑ دی۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، اب سامری پہلے والا سامری نہیں، اور شکنتلا بھی پہلے والی شکنتلا نہیں۔
शकुंतला ने सांबे की बात उतर कर बाहों में थामते हुए मुस्कुरा कर कहा और दोनों अपने अपने अंदाज में हंसने लगे। दोनों की हंसी तेज होती चली गई। दिलावर इस वक्त पथरीले पहाड़ों के दरमियान खड़ा था। इसके साथ इंसानी रूप में खशकरान भी मौजूद था। ये एक बेआबो गया इलाका था जहाँ धूप की किरणें बदन खाती थी। दूर दूर तक इसमें किसी सी रूह की मौजूदगी अबस थी। दोनों को 2 दिन कबल कोठारी ने इस बयाबान में पहुंचाया था। ये सुरख पहाड़ियाँ थी जिनके पार हाराकारी का जंगल था। जहाँ तब रेशिया का इलाका इबाद था तो कोठारी का जादू यहाँ आकर दम तोड़ गया था। इससे आगे नहीं, खुद ही जदोजहद करना थी। इनके आगे भी मौत थी और पीछे कोठारी भी जिंदगी का दुश्मन बना बैठा हुआ था। दोनों ने 2 दिनों में एक दूसरे को अपना तारुफ करा लिया था। दिलावर ने खशकरान को बता दिया था कि कोठारी और कनबूत इसकी बीवी को उठाकर ले गए हैं और अब खुद मैं भी फंस चुका हूँ। मेरी कहानी मुख्तलिफ है। खशकरान बोला, मैं एक जिन हूँ और इंसानी बस्तियाँ देखने निकला था। घूमते घूमते एक दिन मैं एक मुल्क जा निकला जहाँ बहुत जालिम मलका हुकूमत करती थी। मैंने देखा कि वो इंसानों से घोड़ों का काम ले रही थी। मुझे ये बात अजीब लगी। मैं इसके सामने आ गया। वो मुझे गिरफ्तार करके महल ले गई। रात को मुझे एक खूबसूरत लड़की की ख्वाबगाह में दाखिल कर दिया गया तो मैं ये जानकर हैरान हुआ वो जालिम मलका असल में कठपुतली थी। असल मलका तो वो थी जिसकी ख्वाबगाह में मुझे लाया गया था। वो इससे ज़्यादा हैरत की बात ये कि वो हर रोज़ एक नौजवान के साथ शब बसर के बाद इसका खून पी जाती थी। बाद में पता चला कि दरअसल वो इंसान नहीं, नागिन है जो इंसान बन चुकी है। नागिन? दिलावर हैरानी से बोला। हाँ, जो 100 साल जिंदा रहकर इंसानी रूप में आ गई है। खशकरान ने यकीन दिलाकर कहा। और एक दिन एक हिंदू पुजारी ने एक कठिन तपस्या के बाद एक ऐसा जादू किया कि वो नागिन जिसका नाम शकुंतला है इसके ताबिया हो गई, जैसे हम दोनों कोठारी के ताबिया हैं। लेकिन इसकी मोहब्बत का मैं इस कदर आशिक हो गया था कि इसके इश्क में दीवाना होकर मारा मारा फिरने लगा और इस आवारा गर्दी के दौरान एक दिन कोठारी के शिकंजे में आ गया। खशकरान भाई दिलावर अफसरदगी से बोला, कोठारी ने तुम्हें कैद करने के लिए मुझे जबरदस्ती इस्तेमाल किया। मैं भी तुम्हारा मुजरिम हूँ। नहीं दिलावर, खशकरान इसका हाथ थाम कर मलते हुए बोला, हम दोनों ही आफत ज़दा हैं। कोठारी हम दोनों का आका है। हम दोनों इसकी मर्जी के खिलाफ कदम ना उठाने पर मजबूर हैं। तुम्हारा कोई दोष नहीं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो एक दिन ये कोठारी मेरे हाथों ही मारा जाएगा। दिलावर ने कहा, अल्लाह, ये क्या होता है? खशकरान हैरान होकर बोला, ये वो अजीम ज़ात है जिसके कब्ज़े में तेरी मेरी कोठारी और सबकी जान है। कुल कायनात का मालिक व खालिक है तो फिर अपने अल्लाह से कहो ना कि हमें आज़ाद करवा दे। इस पाकज़ात की हर बात में तनाई है। ये इम्तिहान की घड़ियाँ हैं, इंशाल्लाह बीत जाएंगी। लेकिन तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। खशकरान झुलाकर बोला, लेकिन हम दोनों की मंजिल एक है और वो है तब्रेशिया। इसकी मौत भी हमारी ज़िंदगी और आज़ादी बन सकती है। इन सगलाग पहाड़ों से पीछे जाएंगे तो कोठारी हमारी खबर के लिए बैठा है और आगे हाराकारी का जंगल है जहाँ हाराकारी कबीले के लोग। दिलावर बात करते करते अचानक चुप हो गया। तुमने कुछ सुना? खशकरान, सांप की सी आवाज़ आती है, लेकिन कल से अब तक तो यहाँ किसी रूह को ना देखा ना सुना। ये आवाज़ कहाँ से आई और इस कदर गर्म मौसम में जब पहाड़ आग उगल रहे हैं? अब ये आवाज़ खासी ऊंची और करीब से आई थी। खशकरान तो खैर जिन था, ताहम दिलावर का एक इंसान होने के नाते इस आवाज़ से डर जाना एक फिक्री अमल था। वो तेज़ी से खड़ा हो गया। इस वक्त छपाक की आवाज़ के साथ एक कई गज लंबा लेकिन इससे बारीक सांप सामने आ गिरा और फन उठाकर झूलने लगा। इस कदर पतला और इस कदर लंबा अजीब शक्ल सांप दिलावर ने जिंदगी में पहली मर्तबा देखा था। लेकिन साथ ही इसका दायां हाथ गैर मखसूस अंदाज में करीबी बड़े पत्थर की तरफ सरकना शुरू हो गया। लेकिन इस हरकत को सांप ने भी शायद महसूस कर लिया था। इसका फन दिलावर के हाथ के ऊपर गिरने के लिए बढ़ा, लेकिन खशकरान ने चाबक दस्ती का मुजाहरा करते हुए बिजली की सी तेजी से सांप का फन पकड़ लिया और सरत के साथ दूसरे हाथ से इसका दम काबू करके इसे खींचा। सांप खशकरान की ताकत के सामने बेबस हो गया और चटक की आवाज़ के साथ दरमियान से 2 टुकड़े हो गया तो खशकरान ने
زور سے گھما کر سانپ کے دونوں ٹکڑے دور پھینک دیے اور خود دوبارہ دلاور کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح کا سانپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، حشگران نے دلاور سے کہا۔ تمہاری تو سانپ سے دوستی رہی ہے۔ شکنتلا تمہاری دوست تھی جو کہ تمہارے کہنے کے مطابق سانپ ہے۔ تمہیں اس سانپ کو مارتے وقت اپنی دوست کا خیال نہیں آیا؟ دلاور ہنستے ہوئے بولا۔ آیا تھا، لیکن وہ سانپ نہیں سپنی ہے، اور وہ سانپ کی شکل میں ہوتے ہوئے بھی انسانی آواز میں بول سکتی ہے۔ حیرت ہے، مجھے اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو چکا ہے۔ دلاور واقعی حیران تھا۔ ایک دفعہ دیکھ لو گے تو دوسری دفعہ دیکھنے کی حسرت دل میں لیے پھرو گے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، حشگران دلاور مضبوط لہجے میں بولا۔ دلاور نفس کا اتنا کمزور بھی نہیں کہ ایک عورت کے پیچھے لگ جائے۔ غزالہ کا پیچھا کرتے ہوئے بھی تو اس حال میں مبتلا ہوئے ہو۔ حشگران طنزیہ انداز میں بولا۔ اس کی بات اور ہے، وہ میری شرعی بیوی ہے، اس کی حفاظت اور تلاش میرا فرض ہے۔ چلو شرط لگ گئی دلاور بھائی، حشگران خوش مزاجی سے بولا۔ ایک دفعہ شکنتلا کو دیکھ لو، غزالہ کو بھول جاؤ گے، شرط کو چھوڑ دیکھ لینا۔ ہاں، ایک دفعہ اس نیت سے اسے دیکھنے کی حسرت ضرور ہے کہ سانپ سے انسان بننے والی وہ مافوق الفطرت ہستی کیسی ہے۔ اچھا چھوڑو اب باتیں، حشگران موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ یہ بتاؤ کہ اب کیا کریں؟ یہ پہاڑیاں اور ان کی آگ برساتی گرمی تو ہماری جان نکال لیں گے۔ ہمیں جلد از جلد انہیں عبور کر کے ہارا کاری جنگل میں داخل ہونا ہے۔ میں تو عام سا انسان ہوں، دلاور مسکرایا۔ بتاؤ گے تو تم ہی کہ کل شام سے چل رہے ہیں، یہ کب ختم ہوں گی؟ اور ہم کب جنگل میں داخل ہوں گے؟ یہ بھی درست ہے۔ حشگران خاموش ہو گیا اور پھر فوراً ہی چونک پڑا اور تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی پریشانی دلاور بھی بھانپ چکا تھا۔ کیا بات ہے حشگران بھائی؟ دلاور تیزی سے بولا۔ کچھ نادیدہ قوتیں ہمارا گھیرا ڈال رہی ہیں، حشگران ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، سرمئی رنگ کا دھواں ایک طرف سے کھلنے لگا۔ بڑھتے بڑھتے دھواں انسانی قد سے کئی گنا اوپر تک ہو گیا اور پھر دھواں خاص انداز سے ہلنے لگا اور مختلف شکلیں اختیار کر رہا تھا۔ اب آہستہ سے وہ ایک خاص شبیہ میں منتقل ہونے لگا۔ اب دلاور نے دیکھا کہ ایک دیو ہیکل سیاہ بھیجنگ سی چیز ظاہر ہو رہی تھی۔ دلاور سمجھ گیا کہ یہ بھی کوئی جن ہے۔ حشگران جو کنا کھڑا تھا، ظاہر ہونے والی جن کا قد بت خاصا بڑا تھا اور بڑی بڑی گول آنکھیں اس نے دلاور اور حشگران پر جما رکھی تھی۔ اپنے آقا کے حکم سے تمہاری تلاش میں نکلا تھا بچو۔ اس نے مجھے سندیش دیا کہ تمہیں تلاش کر کے یہ سندیسہ تم تک پہنچاؤں۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب دلاور کو حشگران مطمئن نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ خود بھی جن بلکہ شاہ جنات کا بیٹا تھا۔ جتنی جلدی ہو سکے سرخ پہاڑیوں سے پرے چلے جاؤ، وگرنہ خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ حشگران جانے کے لیے نہیں، تمہارے اور قبیلے سمیت تبریشیا کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ شاہ جنات کے بیٹے کنبوت اپنے مالک کا حکم مانے گا، تمہارا کوئی لحاظ نہیں کرے گا۔